آپ لوگ تصور کریں کہ دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، اچانک مکے میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اسے امام مہدی کہتے ہیں، اور پھر اچانک پوری دنیا میں ایک نام گونجنے لگتا ہے کہ دجال، ایک ایسا شخص جو ایک آنکھ والا جادوگر ہوگا، جو ہزاروں سال سے زنجیروں میں قید ہوگا، اور اس دجال کو اچانک آزادی مل جائے گی، جو بارشیں برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور ایسے مناظر دکھائے گا کہ لوگ اسے رب ماننا شروع کر دیں گے۔ پھر ایک صبح آسمان کا دروازہ کھلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر کھڑے دمشق کی جامع مسجد پر تشریف لائیں گے اور لوگ ان کو دیکھ کے جمع ہو جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ایک مقام لد پر دنیا کے سب سے بڑے دجالی فتنے کو ختم کریں گے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، دجال کی موت کے بعد ایک ایسی قوم نمودار ہوگی، وہ جس جھیل سے گزرے گی وہ دریا کا سارا پانی پی لے گی، اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی۔ پھر وہ قوم ہر طرف تباہی پھیلا دے گی، لوگ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے اور آخر میں زمین پھٹے گی اور اس زمین سے ایک عجیب و غریب مخلوق نکلے گی جو لوگوں سے بات کرے گی۔ یہ کوئی فلم، افسانہ یا خیالی کہانی نہیں، بلکہ وہ حقیقتیں ہیں۔ یہ وہ قیامت کی 14 بڑی نشانیوں میں سے چند بڑی نشانیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا۔ اب قیامت کی 14 بڑی نشانیوں میں سے 5 بڑی نشانیوں کو ایک ایک کر کے میں کوشش کروں گا اس انداز میں بتاؤں جیسے یہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ یہ ہماری اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے قیامت کی مزید جو 9 نشانیاں باقی ہوں گی، پارٹ 2 میں وہ 9 نشانیاں سن سکتے ہیں۔ اچھا، ان 5 بڑی نشانیوں میں سے پہلی جو ہے امام مہدی کی آمد، اس کو ہم سنیں گے۔ دوسری دجال کی آمد، تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، چوتھا یاجوج ماجوج کی آمد، اور پانچواں دابۃ الارض جو زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ آج ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ قیامت کی 5 بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی امام مہدی کی آمد ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ دنیا میں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا، لوگ بے سکونی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس وقت مکے میں ایک نیک شخص جو ہے نمودار ہوگا، اور وہ نہیں چاہے گا کہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ نمودار ہوں گے اور لوگ ان سے بیعت کریں گے مکے میں۔ اور یہ کون ہوں گے؟ یہ امام مہدی ہوں گے۔ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ امت کو جوڑیں گے، عدل قائم کریں گے، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کی آمد ہوگی تو زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اس ظلم کو وہ ختم کریں گے، عدل جو ہے، انصاف پوری دنیا میں وہ قائم کریں گے۔ ان کے دور میں رحمتوں کی بارشیں ہوں گی اور بارشیں کثرت سے ہوں گی، زمین اپنی برکتیں اگل رہی ہوگی، رزق عام ہو جائے گا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہاں تک کہ صدقہ دینے والے تو بہت ہوں گے مگر حدیث میں آتا ہے صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اتنے لوگ خوشحال ہوں گے۔ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو جب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو کچھ ظالم حکمران، کچھ ظالم طاقتیں، وہ کون سی ہوں گی؟ وہ امام مہدی کے حق، عدل اور اسلام کے نظام کو جب وہ قائم کریں گے تو اس پر وہ ظالم، وہ کفار کی ایک جماعت ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرے گی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک جماعت کفار کی روانہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ امام مہدی کی حدیث میں آتا ہے غیبی مدد کریں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ لشکر جو امام مہدی کو حدیث میں آتا ہے شہید کرنے کے لیے روانہ ہوگا، وہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا۔ 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ زمین پھٹے گی، وہ لشکر کافروں کا اس زمین میں دھس جائے گا، ایسی غیبی مدد ہوگی۔ اس واقعے میں اس بات کی بڑی نشانی ہوگی کہ امام مہدی پر اللہ کی غیبی مدد بے انتہا ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ خسف بیدا امام مہدی کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ یہ مختصر سا میں احوال بتا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ جو قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں میں ایک ایک نشانی کو تفصیل سے ریکارڈ کراؤں گا۔ اچھا، پھر دوسری جو قیامت کی بڑی نشانی ہوگی وہ ہوگی دجال کی آمد۔ جب دنیا میں عدل قائم امام مہدی کر دیں گے تو دجال اپنے فتنے کو لے کے ظاہر ہوگا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس کی نشانی صحیح مسلم میں ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ کافر، مگر حدیث میں آتا ہے اسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، دجال دجل سے ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، فریب کرے گا، اور پھر اس دھوکے میں وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا، زمین اسی وقت جو ہے ہریالی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جنت ہوگی اور ایک چھوٹی اس کے ساتھ جہنم ہوگی۔ اس دجال کی جنت جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی کہ جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، وہ جنت نہیں ہوگی، وہ جہنم ہوگی، اور جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ پھر دجال کو اللہ اتنا پاور دے گا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو وہ قتل کرے گا، لوگوں کے سامنے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اللہ کے حکم سے وہ 2 ٹکڑوں کو وہ جوڑے گا، اور وہ بندہ جو ہے زندہ ہو کے چلنے پھرنے لگے گا، لوگ اس کو دیکھ کر اس کو اپنا رب مان لیں گے۔ پھر وہ دجال جو دنیا کا سب سے بڑا شیطان کے بعد وہ کافر ہوگا، اللہ نے اس کو ایک تیز سواری دی ہوگی، حدیث میں آتا ہے پوری دنیا کے چکر لگائے گا، مگر مکے اور مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے مکے مدینے کی حدود میں پہرے داری کر رہے ہوں گے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس وقت مدینے میں حدیث میں آتا ہے بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور منافق لوگ مدینے سے نکل کر دجال کے ساتھ مل جائیں گے، مدینے سے نکل کر، مدینے کے عرب بھی دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس حدیث سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ پھر دجال حدیث میں آتا ہے شام اور فلسطین کے علاقوں کی طرف بڑھے گا تو مسلمان خوف میں ہوں گے، لوگ قلعوں میں چھپ رہے ہوں گے، اور پوری دنیا پر ایسا لگے گا کہ جیسے باطل نے غلبہ پا لیا ہے، باطل یعنی کفر کامیاب ہو گیا، مسلمان ناکام ہو چکے۔ پھر قیامت کی تیسری بڑی نشانی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ تو دجال کی آمد کے وقت جب فتنے ہی فتنے ہوں گے، مسلمان مایوس ہو چکے ہوں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نازل ہوں گے، حتیٰ کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ان کے چہرے سے ٹپک رہا ہوگا۔ اس صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور پھر حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان امام مہدی کی اتباع میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے امام مہدی فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ پھر امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس امت کے ایک امتی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوگا بڑا اعزاز ہے کہ وقت کا ایک نبی اس امت کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیوں ہوگا؟ امام مہدی کے ہاتھوں بھی اللہ تعالیٰ دجال کو جو ہے قتل کروا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کو ایک اور نشانی کا ظہور کرنا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال کے فتنے کا پتہ چلے گا، وہ فلسطین کی طرف جائیں گے، وہ پتہ چلے گا کہ دجال وہاں پر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے، حدیث میں آتا ہے لد، وہاں پہ ایک ایئرپورٹ اس وقت بنا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے دجال ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، دجال خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ یہ ایک نبی کے ایمان کی حرارت و طاقت ہے کہ دجال جس کو لوگ رب مان رہے ہوں گے، وہ ایک نبی کو دیکھ کر جو ہے خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے زمین پر امن قائم ہو جائے گا، مسلمان ہی مسلمان ہر طرف ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور باطل عقیدے کو دنیا سے ختم کر دیں گے، اور دنیا پرسکون زندگی دیکھ رہی ہوگی، زمین میں سکون ہی سکون ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کی ایک خوفناک نشانی کا ظہور ہوگا جو پوری زمین پر سیلاب کی طرح پھیل جائے گی۔ اب ہم قیامت کی نشانی نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں کہ فتنہ یاجوج ماجوج۔ اس کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دور میں جب دجال ختم ہو چکا ہوگا، اس کا فتنہ بھی ختم ہو چکا ہوگا، اس کے ماننے والوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا،
دنیا سکون کا سانس لے رہی ہوگی، اس وقت ایک ہولناک خوفناک مرحلہ شروع ہوگا کہ ایک قوم نکلے گی جس کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہوگی اور انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ قوم ہوگی یاجوج ماجوج۔ یہ وہی قوم ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کو ہزاروں سال پہلے ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار کے پیچھے بند باندھ کے ان کو بند کر دیا تھا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اس ذوالقرنین بادشاہ کے زمانے میں جب یاجوج ماجوج کا فتنہ پھیل رہا تھا تو لوگوں نے جب آپ سے کہا کہ آپ اس فتنے کو دبائیں تو آپ نے ان کے لیے ایک دیوار بنائی لوہے کی اور اس دیوار کے پیچھے ان کو قید کر دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے کہ لوگ ذوالقرنین کے پاس آئے اور کہا کہ یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد پھیلایا ہوا ہے، فتنہ پھیلایا ہوا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ پورا واقعہ سورہ کہف آیت نمبر 94 میں اور قرآن میں الگ الگ جگہ پہ بھی یہ موجود ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ فتنہ ہے جو ہزاروں سال پہلے بند کر دیا گیا لیکن وہ دوبارہ نمودار ہو رہا ہے، اور یہ قرآن میں نہیں ہوتا تو شاید لوگ کہتے جو ہے یہ تو مولویوں کی اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں ہیں۔ آگے ایک دابۃ الارض، ایک جانور جو زمین سے نکلے گا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اگر اس کا بھی واللہ قرآن میں ذکر نہیں ہوتا تو منافقین یہی کہتے کہ یہ تو حدیثیں ضعیف ہیں۔ لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کری، پھر ذوالقرنین نے لوہے کی بڑی بڑی چادریں رکھوائی، اس کو دیوار بنایا اور دائیں بائیں جیسے ایک دیوار بنتی ہے، اور اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ انہوں نے ایک عظیم جو ہے دیوار بنا دی۔ وہ کتنی لمبی تھی، کہاں تھی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس قرآن میں اس دیوار کا ذکر ہے۔ پھر یاجوج ماجوج اس دیوار کو پھلانگ نہ سکے جب تک اللہ کا حکم ہوگا، اور وہ ہزاروں سال سے اس دیوار کے پیچھے قید ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیوار کو چاٹتے ہیں، توڑنے لگتے ہیں، اور جب وہ توڑنے کے قریب ہوتے ہیں پھر حدیث میں آتا ہے کہ رات ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کل اس کو توڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے حکم سے اس کو پہلی حالت میں لے آتا ہے۔ اب یاجوج ماجوج گویا کہ ہزاروں سال سے ابھی بھی اس دیوار کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، مگر اس کو وہ توڑ نہیں پائیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ قیامت کے آخری وقت میں جب دجال کا قتل ہو چکا ہوگا، امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج اس دن وہ دیوار توڑ کر پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ اور یہ کوئی کہانی، کوئی قصہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مضبوط واقعہ ہے۔ تو قرآن نے اس منظر کو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 میں اس طرح بیان کیا ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور آگے قرآن میں کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، اتنی ان کی تعداد ہوگی، وہ زمین پر سیلاب کے پانی کی طرح پھیل جائیں گے، کھیتوں کو تباہ کر دیں گے، شہروں کو رونتے ہوئے آگے جاتے چلے جائیں گے، جو شہر آئے گا وہ فساد پھیلاتے ہوئے جائیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے وہ بحر طبریہ کے پاس پہنچیں گے، یہ وہ مشہور جھیل ہے جو فلسطین کے علاقے میں موجود ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس کا پانی پینا شروع کر دیں گے، ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ وہ اس کا سارا پانی پی کے اس کو خشک کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے کہ یہاں تک کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر پانی بھی کبھی تھا، لوگ ان کے خوف سے قلعوں میں، پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، وہ مومنین کو لے کر مصر میں موجود کوہ طور کا جو پہاڑ ہے اس طرف نکل جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھی یہ فتنہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایک دعا کی طاقت بھی بتانی تھی کہ دعا میں کتنی طاقت ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ایک چھوٹا سا کیڑا اللہ اس کو پیدا کریں گے، اور وہ یاجوج ماجوج کی گردن میں داخل ہوگا، اور ایک ہی رات میں کروڑوں کی تعداد میں جو قوم ہوگی اللہ ان کا صفایا کر دے گا۔ اور یہ صحیح مسلم سے میں عرض کر رہا ہوں، گویا کہ اللہ قادر ہے کہ کروڑوں کی تعداد کا جو فتنہ ہے اس کو ایک چھوٹے سے کیڑے سے اللہ ختم کر سکتا ہے۔ نبی بھی موجود ہے، پھر بھی اللہ نے نبی کو استعمال نہیں کرا ہے، وہ نبی جس کو دیکھ کے دجال بھی خوف سے کانپ رہا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، پھر جب رات سے جو صبح ہوگی تو زمین پر ہر طرف ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور اتنی زیادہ ہوگی اور بدبو اتنی زیادہ ہوگی
پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر دور پھینک دیں گے. پھر اس زمین پر اللہ بارش برسائے گا جو پوری زمین کو صاف کر دے گی. یہ صحیح مسلم میں ہے. اور اس فتنہ یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کی جو دیوار ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے ہم ریکارڈ کرائیں گے. 1-2 دن میں انشاءاللہ وہ بھی جو ہے اپلوڈ ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد 5ویں جو قیامت کی بڑی نشانی دابۃ الارض، یہ وہ نشانی ہے. اس نشانی کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ کیا ہوگا. دجال آ چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے. یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد قیامت کی 5ویں بڑی نشانی کا ظہور ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج کی تباہی کے بعد لوگ حق دیکھ چکے ہوں گے، پھر اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہوں گے. اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی امام مہدی کی آمد، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، دجال کا قتل، یاجوج ماجوج کو جو ہے اللہ تعالیٰ گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا، اس کے باوجود بھی لوگوں کے دل جو ہے ایمان کمزور ہو چکا ہوگا. حدیث میں آتا ہے اچانک زمین ہلنے لگے گی، لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، زمین میں زلزلہ آ رہا ہوگا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، بازاروں میں شہروں میں شور پھیل چکا ہوگا. پھر زمین پھٹے گی اور اس میں سے ایک مخلوق نکلے گی، ایک ایسی مخلوق کہ اس جیسی مخلوق کسی نے پہلے دیکھی نہیں ہوگی. اور یہ کوئی عام جانور نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوگی، جس سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کے ڈراتا ہے کہ اے لوگوں جو تم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، غفلت سے نکل جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے آخری وارننگ ہوگی. پھر جو ہے یہ مخلوق، یہ جانور لوگوں کے درمیان چلے گا، بازاروں میں، راستوں میں، گھروں کے قریب، شہروں میں. پھر یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا ان کی زبان میں. لوگ خوف سے پیچھے ہٹیں گے اس کی ہیبت کو دیکھ کر، مگر ہیبت کی وجہ سے بھاگ نہیں سکیں گے. اور یہ جانور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن کے چہرے کو روشن کرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن کے چہرے پر مہر لگائے گا مومن کی، اور کافر کے حدیث میں آتا ہے ناک یا چہرے پر، اس کے چہرے پر بھی مہر لگائے گا اور اس مہر میں لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے. تو اس طرح یہ لوگوں کو تقسیم کرے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے. اچھا، یہ کوئی افسانوی واقعہ نہیں ہے بلکہ قرآن میں یہ واقعہ نقل ہے. سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں اس واقعے کو اللہ نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: اخرجنا لہم دابۃ من الارض، کہ ہم ان کے لیے بطور نشانی زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، تکلمہم، کہ جو ان سے بات کرے گا. تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا. اگر یہ قرآن میں نہیں ہوتا لوگ کہتے کہ بھائی یہ کوئی ضعیف قسم کی حدیث ہے. میرے عزیزوں، دجال کی آمد، یاجوج ماجوج کی آمد اور دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے. ان کو قرآن حدیث دونوں نے بیان کیا. دجال کو تو حدیث نے بیان کیا ہے، باقی 2 نشانیوں کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور احادیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. قیامت کی 5 بڑی نشانیوں کو آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد قیامت کی جو 9 اور بڑی نشانیاں ہیں، وہ نشانیوں کو بھی انشاءاللہ میں نے ریکارڈ کرا دیا ہے. تو آپ ان نشانیوں کو جو ہے ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر پہ جا کر ضرور سنیں. اس کا عنوان ہوگا قیامت کی 9 بڑی نشانیاں. مزید اصلاحی ویڈیو سننے کے لیے اور ایسے واقعات جن کو سن کر آپ کے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، گناہ سے بچنے کی طاقت اور انرجی پیدا ہو، تو اس کے لیے ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں.